بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، گڈ نہ کرو، اور تم حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس کے اندر یہودیوں کا بیان ہے۔ یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی لوگوں کے عالم ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، وہ لوگ پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے ان کے خواہشات کے مطابق تورات کی تفسیر کر دیتے تھے۔ جس طرح ان لوگوں نے عالم کو جو بھی مسئلے مسائل بتاتے ہیں اسے پیسے دیے اور اسے کہا کہ ہمیں اس طرح کے مسئلے چاہیے۔ جس طرح مثال کے طور پر کسی نے طلاق دے دی، تو اپنے قرآن کریم میں کیا ہے کہ طلاق ایک ہی ہے، الگ الگ ہے، 3 طلاق ہے، ایک طلاق سے ایک ہی ہوگی، الگ الگ۔ اب پیسے رشوت خور دے کے، رشوت دے کر اب عالم کو بکوائے کہ چل بک، 3 مرتبہ طلاق دینے سے 3 طلاق ہوگی، اگر ایک ہی مرتبہ تینوں طلاق دے دے تو نہیں ہوگی۔ اور ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، اگر ایک ہی مرتبہ تینوں دے دے تو ہو جائے گی۔ اور امام شافعی کے نزدیک، دوسرے مسلک کے نزدیک الگ الگ دے تو ہی ہوگی، ایک مرتبہ میں 3 نہیں ہوگی۔ تو ہے وہ امام اپنے امام کا ماننے والا ہے، لیکن پیسے لے کر کے دوسرے امام کا کیا کر رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، رشوت خور۔ یہ تو اپنے میں اتنا تو دوسرے امام کا بتائے گا، لیکن جو یہودی ہے اس زمانے میں رشوت لے کر کے ان کے خواہشات کی اتباع کر کے وہ تورات کی تفسیر کرتے تھے۔ تو اس کے لیے اوپر والی آیت میں بتایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیت کو چند قیمتوں کے بدلوں میں مت بیچو، بلکہ میں نے جو آیت اتاری ہے اسے سچ سچ کیا کرو، بتاؤ۔ اور آگے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ نہ کرو، یعنی جو سچ ہے اسے سچ رہنے دو، جو باطل ہے اسے باطل رہنے دو، جو غلط ہے اسے غلط رہنے دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، صحیح اور غلط دونوں میں گڈ مت کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تمہیں معلوم ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہودی لوگ ان کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب آسان ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے انہیں کہا کہ امت محمدیہ میں آ کر کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تم بھی مل جاؤ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جو تورات کے ماننے والے تھے وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، کہتے تھے کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، ایک دوسرے کو تکلیف مت دو، پریشانی مت پہنچاؤ، مصیبتوں میں مت ڈالو، والدین کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، یہ سمجھاتے تھے وہ۔ لیکن جب ان کی بات آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہماری کتاب کو مان لو اور مجھے نبی مان لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے۔ لوگوں کو تو ایک دم خوب نصیحت کریں گے کہ تم
ایک ہی کتاب کو ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو, اور جب وہ آئے تو اسے نبی ماننا. یہ خوب نصیحت کرتے تھے, لیکن جب آ گئے لیکن تم ماننے کے لیے کیا ہو گئے؟ انکار, ماننے کے لیے تیار نہیں. وہی کہہ رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, وتنسون انفسکم, اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب, حالانکہ تمہیں کتاب پڑھنا آتا ہے, تورات پڑھنا آتا ہے, قرآن کریم کے بارے میں تمہیں معلوم ہے. افلا تعقلون, کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ سمجھتے نہیں ہو. واستعینوا بالصبر والصلاح, آگے فرمایا کہ تم مدد طلب کرو, اللہ تبارک و تعالی سے استعانت کرو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے. دو چیزیں کہ کبھی بھی جب انسان کسی سے مدد طلب کرتا ہے, خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالی سے, تو دو ہی چیز کے ذریعے ہوگا. نمبر ایک صبر کے ذریعے, نمبر دو نماز کے ذریعے. اگر وہ مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, کسی امتحان میں ہے, کسی آزمائش میں ہے, تو صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرے. ہم لوگ عجلت بازی, کیا ہے عجلت بازی, بیمار ہو گئے تو جلدی صحیح نہیں ہو رہے, تو ہم اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ یا اللہ جلدی صحیح کیوں نہیں کر رہا ہے, کتنا صبر کرو اور کتنا صبر کرو اور کتنا پیسہ اڑاؤ. ایسا واستعینوا بالصبر, کیا کہا؟ اللہ سے مدد طلب کر, بالصبر, پہلے صبر کر, پھر بولا والصلاۃ, دوسری چیز ہم سے چھوٹی گئی ہے نماز. جب بھی کوئی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالی سے نماز کے ذریعے اس سے کیا کر؟ مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, فرما بھی رہے کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر کن لوگوں پر؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ کام آسان ہے, مصیبت میں صبر کرنا اور مصیبت میں اللہ کے سامنے جھک کر کے اس سے مدد طلب کرنا, یہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں, ان کے لیے آسان. وانہم الیہ راجعون, اور انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے, ان کے لیے یہ کام آسان ہے. جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں, اور صبر کے ساتھ ساتھ نماز میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرتے. تو ہمیں بھی ان اچھے لوگوں میں سے بننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان ونشهد ان لا الہ الا اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.